اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت الدائم علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ ہماری بات چیت جو ہے وہ روزے کے احکام میں سٹارٹ ہوئی تھی اور کچھ ابتدائی اور جس کو سمجھیں آپ متفرق قسم کے مسائل آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے، کیونکہ دیکھیں میرا خیال یہ ہے کہ رمضان سے پہلے جو ہے میری یہ شاید ہو سکتا ہے آخری بات چیت ہو آپ لوگوں سے، پھر باقی انشاءاللہ زندگی رہی تو بعد میں دیکھیں گے کب حاضری ہوتی ہے۔ تو اب آخری اس گفتگو کے اندر کہ بہت زیادہ تفصیل سے ہم اگر ان مسائل کو پڑھنا چاہیں تو ظاہراً وقت میں اتنی گنجائش تو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آج بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ کچھ جس کو کہتے ہیں متفرق چیزیں کہ جو پیش آنے والی ہیں، زیادہ کام آنے والی ہیں، زیادہ ضرورت پڑتی ہے، زیادہ لوگ پوچھتے ہیں، اب جتنا ذہن ساتھ دے اس حد تک کوشش کرتا ہوں کہ میں اس آج کی کلاس کو بھی اسی طریقے سے ہم آگے بڑھائیں۔ دیکھیں نیت کے مسائل کچھ حد تک میں نے اشارہ کیا تھا اور عرض کیا تھا کہ نیت جو ہے وہ آپ کے دل کے ارادے کا نام ہوتا ہے، اور حج کے علاوہ بعض دوسرے موارد میں میں نے نہیں دیکھا کہ کہیں آغیون نے یا فقہا نے جو ہے یہ بہتر بھی بتایا ہو کہ جی نیت کو زبان سے ادا کرنا بہتر ہے۔ صرف حج کے مورد میں کچھ ملتی ہیں باتیں، باقی نہ نماز، نہ وضو، نہ روزہ، نہ اور دوسرے موارد وہاں کہیں انہوں نے یہ بات نہیں کہی ہے کہ نیت کو زبان سے ادا کرنا واجب تو بہت دور کی چیز ہے، حتیٰ بہتر بھی نہیں کہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ بس اصل میں نیت وہی آپ کے دل کے ارادے کا نام ہے، وہ ارادہ جو ہے آپ کا اسی کے اوپر آپ کی عمل مترتب ہے۔ اگر وہ ارادہ خدائی ہے تو آپ کی نیت قصد قربت بن جائے گی، اگر وہ ارادہ غیر خدائی ہے تو وہ دکھاوا اور یہ ساری ریاکاری وغیرہ اس میں چلا جائے گا کھاتے میں، ٹھیک ہے نا۔ تو ابھی ہمارا وہ ریاکاری وغیرہ والی کہانی تو اس وقت ہمارا مورد گفتگو ہے نہیں، لہذا آپ نے جو بھی عمل انجام دینا ہے خدا کی خاطر انجام دینا ہے۔ کیوں کر رہے ہیں؟ اس کیوں کا جواب آپ کا خدا ہونا چاہیے، خدا کے ساتھ کسی اور کو آپ نے شریک نہیں کرنا، کیونکہ بعض روایتوں میں یہ جملہ ملتا ہے کہ انا خیر شریکن، میں بہترین شریک ہوں، کہ اگر کوئی شخص کسی کو میرے ساتھ شریک کرتا ہے تو میں اپنا حصہ بھی وڈرا ہو کے کہتا ہوں سارا اسی کو دے دو، مجھے نہیں چاہیے کچھ بھی۔ تو سارا عمل آپ کا غیر کے کھاتے میں چلا گیا۔ پھر تو جب غیر کے کھاتے میں چلا گیا تو اب آپ کو خدا سے کیا ملے گا؟ جو عمل آپ کا کیا ہوا ہو اور وہ غیر کے کھاتے میں چلا جائے، خدا کے کھاتے میں نہ جائے، تو کیا ملے گا خدا سے اس کی اگینسٹ؟ کچھ بھی نہیں، واضح ہے نا۔ جس کے لیے کیا ہی نہیں، ہاں جس کے لیے کیا ہے اس کا اجر جا کے پھر اس سے مانگیں، خدا کے لیے تو ہوا ہی نہیں ہے۔ تو کوشش یہ ہونی چاہیے ہماری کہ جب بھی آپ کی عبادتوں میں کیوں کا سوال آئے کہ یہ آپ نے کیوں کیا، تو آپ کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ خدا۔ یہ خدا کی طرف پلٹنی چاہیے، خدا کے حکم کی وجہ سے، خدا نے کہا تھا، خدا کا تقاضا تھا، یعنی بالآخر اس کا رنگ خدا ہی ہونا چاہیے۔ تو وہ عمل آپ کا جو ہے قصد قربت والا کہلاتا ہے۔ اور یہ بھی عرض کیا تھا کہ آغا اکثر جگہ پر یہ قید لگاتے ہیں، اور صرف آغا نہیں باقیوں نے کہی نہیں، لیکن مراد قطعاً ان کی بھی یہ ہے کہ آپ خدا کے مقابل میں اپنے پستی اور ذلت کے اظہار کے ساتھ اس کام کو انجام دیں، اکڑ کے نہیں کرنا، خدا کے اوپر احسان جتاتے ہوئے نہیں کرنا، بلکہ اس کے سامنے خضوع و خشوع اور تذلل، خضوع و خشوع یعنی جھکاؤ کے ساتھ، تذلل یعنی ذلت کے ساتھ، اپنے آپ کو خدا کے مقابلے میں ذلیل و حقیر سمجھتے ہوئے، انا عبدک الحقیر الفقیر الذلیل المسکین، یہ چیز آپ کے اندر ہونی چاہیے جب آپ خدا کے مقابل میں کھڑے ہوں یا کوئی بھی عمل خدا کے مقابل میں پیش کر رہے ہوں، درست؟ اچھا، ایک بہت زیادہ جو لوگ خاص طور پہ خواتین کو مسئلے پیش آتے ہیں، مجھے نہیں یاد آ رہا کہ یہ پچھلے ہفتے کیونکہ آخر میں ہم نے بات شروع کی تھی، آیا تھا یا نہیں آیا تھا اس لیے میرے ذہن میں نہیں ہے،
بہرحال اگر آیا ہوگا تو ریپیٹ، نہیں آیا ہوگا تو آج کا مسئلہ وہ یہ ہے کہ بہت مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ مثلا خاتون خانہ اٹھتی ہیں کچن میں جاتی ہیں، پراٹھے بنا رہی ہیں، انڈے بنا رہی ہیں، کیا بنا رہی ہیں، خلاصہ سحری تیار کر رہی ہیں۔ سحری تیار کرتے کرتے، بچوں کو کھلاتے کھلاتے، شوہر کو کھلاتے کھلاتے، سسرالیوں کو کھلاتے کھلاتے اپنے کھانے کی نوبت ہی نہیں آئی اور اذان ہو گئی۔ چلے جو نہیں کھایا وہ تو نہیں کھایا، اب یہ خاتون پریشان ہوتی میں نے تو نیت ہی نہیں کی، وہ پتہ ہی نہیں چلا اذان بھی ہو گئی، تو اب میرے روزے کا کیا ہوگا؟ چلیں جو سحری نہیں کی وہ جو بھگتنا پڑے گا وہ تو بھگتنا پڑے گا، یہ تو معلوم ہے سب کو آپ کو کہ سحری کا کوئی صحیح ہے تعلق ہے روزے سے، لیکن کوئی گہرا تعلق نہیں ہے کہ سحری نہیں کی تو روزہ بھی چھوڑ سکتے ہیں آپ، ایسا کچھ نہیں ہے۔ سحری کریں مستحب ہے، تاکید ہے، لیکن نہ کریں تو روزہ چھوڑنے کی اجازت پھر بھی نہیں ہے۔ روزہ تو رکھنا ہی رکھنا، بہت سے لوگ یہی سوچ کے کہ یار سحری نہیں کی، اٹھے ہی نہیں، چھوڑ دیا روزہ، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اب ان کی جو ٹینشن ہے وہ یہ ہے کہ یار نیت نہیں کی، ان کی ٹینشن جو ہے اس خاتون خانہ کی وہ یہ ہے کہ سب کو کھلانے کے چکر میں نے نیت ہی نہیں کی، تو یہ پریشان نہ ہو، اس لیے کہ نیت آپ کی ہے۔ اٹھے کیوں ہیں آپ؟ کیا کرنے اٹھی ہیں آپ؟ کھانا پکانے کا ٹائم تو نہیں ہے نا، آپ اٹھی ہیں اس لیے کہ مجھے روزہ رکھنا ہے، رکھنا بھی ہے رکھوانا بھی ہے، دونوں چیزیں آپ کے ذہن میں ہیں، کیونکہ بنائی تو آپ نے اپنے لیے بھی ہے سحری، لیکن کھانے کا موقع نہیں ملا نا، تو آپ کے اپنے ذہن میں یہ پہلے سے ہی موجود ہے کہ آپ روزے کے لیے اٹھی ہیں اور آپ نے صبح روزہ رکھنا ہے، یہی تو نیت ہے۔ اور نیت کیا ہے؟ آپ کے اندر جو دل کے اندر ارادہ موجود ہے اسی کا نام نیت ہے۔ نیت کے کوئی سینگ نہیں ہوتے، آپ کا اٹھنا یہ بتا رہا ہے کہ آپ روزے کے لیے اٹھے ہیں، بس آپ کی نیت ہو گئی۔ اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے وہ جو پریشانی تو یہ کہ ابھی منہ سے تو ادا کی نہیں نا، وہ منہ سے ادا کرنا پہلے ہی بتا دیا کہ واجب ہی نہیں ہے، لہٰذا آپ کی نیت آٹومیٹکلی موجود ہے اور آپ کا یہ روزہ صحیح ہو جائے گا بلو آپ نے سحری نہیں بھی کی۔ اسی طریقے سے مسئلے بعض اوقات آتے ہیں کہ مثلا وہ چائے پی رہے تھے اور اذان ہو گئی، لقمہ منہ میں تھا اور اذان ہو گئی۔ اب لقمہ منہ میں تھا اور اذان ہو گئی، چائے پی رہے تھے اذان ہو گئی، اب یہ جو اندر ہے منہ میں برزخ میں جو موجود ہے، نہ باہر ہے نہ پیٹ کے اندر، یا آپ کے حلق کے اوپر ہے، حلق سے نیچے تو نہیں اترا ہوا ابھی، اس کو کیا کریں بھائی؟ ایک آپشن یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ کیونکہ منہ کے اندر چلا جا چکا ہے، ابھی کھا تو نہیں، ہاتھ میں تو نہیں تھا نا، منہ کے اندر جا چکا ہے تو آ گیا، اب اس کو آپ نگل سکتے ہیں۔ ایک ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ آپشن ہو۔ دوسرا آپشن یہ ہو کہ نہیں، وہی والی بات ہے، کیونکہ حلق سے اوپر کی طرف ہے تو یہ نگل نہیں سکتے آپ، بلکہ اگلنا پڑے گا آپ کو، یہ کھا نہیں سکتے آپ۔ اب ان میں سے کون سا آپشن صحیح ہے؟ دوسرا والا آپشن، اس لیے کہ جب تک جو حلق کے اندر جا چکا ہے اس کو نکالنا ضروری نہیں ہے، لیکن جو حلق کے اندر گیا ہی نہیں ابھی صرف آپ نے منہ میں رکھا ہی تھا اور اس مؤذن نے اذان دے دی، خیال ہی نہیں کیا آپ کا، تو ایسی صورت میں کہتے ہیں کہ یہ آپ کو اگلنا پڑے گا، نگل نہیں سکتے، نگلیں گے تو روزہ باطل ہو جائے گا، اور جان بوجھ کے نگل رہے ہیں تو کفارہ بھی واجب ہو جائے گا، درست؟ لہذا اس کو اب آپ میں یار لقمہ ضائع ہو جائے گا، رزق ہے، اناج ہے، اسراف، جو اب آپ جتنے بھی اس کو بڑا بنا کے اندر لے جانے کی کوشش کریں، شریعت آپ کو اس کی اجازت نہیں دیتی کہ اس لقمے کو آپ اندر لے کر جائیں۔ آپ کا اسراف ہوتا ہے، وہ اللہ کو پتہ ہے زیادہ ہے آپ کو پتہ ہے، اگر اللہ فرض کریں کسی موقع پہ اللہ اس بات پہ راضی ہو جائے کہ آپ اسراف کریں تو پھر بھی آپ اپنا دماغ استعمال کریں گے کہ بھائی اسراف ہے تو میں نے نہیں کرنا۔ جس طرح میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اب آپ ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ یار اللہ کیسے راضی ہو سکتا ہے اسراف کرنے پر۔ مثلا بعض روایتوں کے اندر حتی بعض فقہا کا فتویٰ بھی ہے کہ مستحبات میں اسراف نہیں ہوتا یعنی کاؤنٹ نہیں ہوتا، اسراف گنہگار نہیں بنتا انسان۔ لہذا فرض کریں آپ نے کسی کی، آپ کی جیب کی اجازت ہے، مثلا فرض کریں آپ کوئی افطاری کریں اور افطاری کے اوپر مثلا حالت سے 50,000 روپیہ خرچ کریں، اور آپ نے 50,000 کی بجائے 2 لاکھ روپے خرچ کر ڈالے افطاری پر،
اب مجھے نہیں پتا 2 لاکھ میں کیسی افطاری ہوگی، لیکن بالآخر کو بکرے شکرے آپ نے ثابت بکرے جو ہے بنوا ڈالے، وہ کرتے کرتے 2 لاکھ تک پہنچ گئے۔ اب آپ کہیں 1.5 لاکھ میں نے زیادہ خرچ کر دیا، اسراف ہو گیا، تو مستحبات میں اسراف نہیں ہوتا۔ البتہ آغا سیستانی کا نظریہ یہ نہیں ہے، وہ تھوڑے ڈفرینٹ نظریے کے قائل ہیں، لیکن آغا خوئی کا یہ تھا، درست۔ لہذا اس اسراف پہ آپ گنہگار نہیں ہیں، ولو آپ نے 1.5 لاکھ زیادہ خرچ کر دیا اپنی حیثیت سے، لیکن کیونکہ آپ نے لوگوں کو کھانا کھلانے میں خرچ کیا، مومنین کو کھانا کھلانے میں خرچ کیا، جو ایک مستحب عمل ہے، لہذا اس پہ آپ کو کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ تو اب اللہ خود اجازت دے دے تو پھر کیا کرے انسان؟ تو اب اللہ فرض کریں یہ اسراف بن بھی رہا ہو تھوڑی دیر کے لیے، یہ لقمہ جو آپ پھینکیں گی اسراف بن گیا تو بن گیا، آپ کیا کریں؟ اللہ نے کہا نہیں کھا سکتے تو نہیں کھا سکتے، صحیح، آپ کو کچرے میں نہیں ڈالنا، آپ کم سے کم اٹھا کے بھوسی ٹکڑے میں تو ڈال سکتے ہیں کہ وہ جو ہے چلیں آپ کے پیٹ میں جائے، ہو سکتا ہے کسی گائے بکری کے پیٹ میں چلا جائے، درست۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے مقابل میں ہمیں اپنی عقلیں استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو حکم الہی ہے اس پر عمل کریں۔ خدا کہہ رہے نکال دو، ہاں اگر خدا اجازت دے دیتا کہ نگل لو تو نگل لیتے، اب نہیں دے رہا تو نکالنا پڑے گا۔ تو اس اعتبار سے یہ دوسرا مسئلہ ہوتا ہے جو پریشانی کا سبب بنتا ہے کہ کھاتے کھاتے اذان ہو جائے تو کیا کریں۔ تیسری چیز جو آتی ہے وہ کھانے پینے کے حوالے سے، وہ آتا ہے زیادہ مسئلہ انجیکشنز کا، ڈرپس کا، یعنی وہ دوائیں جو منہ سے نہیں آپ لے رہے، انجیکٹ ہو رہی ہیں آپ کے اندر، یا ڈرپس کی شکل میں یا انجیکشنز کی شکل میں، ان کا کیا مسئلہ ہوگا؟ تو آغا سیستانی، آغا خوئی وغیرہ، ان کے نزدیک تمام ڈرپس تقریباً اور تمام انجیکشنز چاہے طاقت ہی کے کیوں نہ ہوں، حالت روزہ میں لگوانے میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ لگوا سکتے ہیں۔ ہاں کھانے پینے کی دوائیوں کا مسئلہ جو آتا ہے وہ آئے گا پھر اس بات کے اوپر کہ روزہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر روزہ نقصان دہ ہے، دوائی نہیں کھائی تو ضرر ہو جائے گا، نقصان ہوگا، تو دوائی کھانے کی اجازت مل جائے گی یا پینے کی اجازت مل جائے گی۔ لیکن فرض کریں انجیکشن سے کام ہو سکتا ہے، انجیکشن مثلا فرض کریں ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کھا تو لیا، صبح اٹھے فوڈ پوائزننگ ہو گئی، موشنز ہو رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، لیکن وہی والی بات ہے، بجائے اس کے کہ آپ کوئی اینٹی بائیوٹک کھائیں یا پئیں، آپ کو انجیکشن میں ڈال دی اور انجیکٹ کر دیا تو کام بن گیا آپ کا، تو پھر اجازت نہیں ملے گی کھانے کی۔ کھانے پینے کی اجازت صرف اسی صورت میں ملے گی کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہ ہو، اور اگر آپ نے نہ کھایا پیا تو آپ کے لیے روزہ نقصان کا سبب بنے گا، تو آپ کو کھانے پینے کی اجازت ملے گی۔ یہ 2 چیزیں۔ تیسری چیز جو آتی ہے وہ ڈراپس کی آتی ہے، آنکھ کے قطرے، کان کے قطرے، ناک کے قطرے۔ جہاں تک کان اور آنکھ کا تعلق ہے تو اس میں تو فقہا نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ کان اور آنکھ کے قطروں کو ڈال سکتے ہیں حالت روزہ میں، چاہے اس کا ٹیسٹ آپ کو اپنے حلق میں فیل بھی ہو۔ یہ بعض اوقات ہوتا ہے، بہت اسٹرانگ چیزیں ہوتی ہیں تو اس کا ٹیسٹ آپ کو فیل ہوتا ہے، تو فیل ہونے کے باوجود کوئی حرج نہیں ہے، آپ آنکھ میں اور کان میں قطرے ڈال سکتے ہیں۔ یعنی ایک مرتبہ تو ہوتا ہے کہ نہیں ڈالیں گے تو مشکل ہوگی، نہیں، کوئی مشکل بھی نہیں ہے، نارملی بھی، یعنی اگر آپ برداشت بھی کر سکتے ہیں کہ 2 گھنٹے تو رہ گئے مثلا فرض کریں آپ برداشت کر لیں تو بھی ڈال سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے کان میں اور آنکھ میں قطرے ڈالنے میں۔ مسئلہ آتا ہے صرف ناک کا، تو ناک کے قطرے بھی اگر معدے میں نہیں جا رہے ہیں، اگر وہ لنگز کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ وہ سانس وغیرہ کے لیے عام طور پر لیے جاتے ہیں نا، تو وہ اگر لنگز کی طرف جا رہے ہیں اور لنگز میں جا رہے ہیں اور یعنی آپ کے حلق سے نیچے نہیں جا رہے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر وہ حلق کے نیچے جائیں گے تو پھر اس کو منع کیا ہے، سوائے وہی اضطراری صورت کے کہ اگر نہیں ڈالیں گے تو آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی، نقصان ہوگا آپ کے لیے، تو پھر وہ آپ کو اس ضرر سے بچنے کی خاطر اجازت مل جائے گی۔ یہ ہو گیا آپ کا ڈراپس کا مسئلہ۔ ڈراپس آپ کے انجیکشنز اور دوائی دارو سب، یہ مسئلہ آپ کو میں نے عرض کر دیا کہ حالت روزہ میں ان کی کیا صورتحال ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو مسئلہ ہے وہ ایک جو بہت ہی پیش آنے والا مسئلہ ہے، جو میں کئی سالوں سے بولتا آ رہا ہوں لیکن مجھے نہیں معلوم کہ کتنا اثر ہوتا ہے اور کتنا نہیں ہوتا۔ دیکھیں ہماری مائیں جو ہیں ماشاءاللہ جذباتی مائیں ہوتی ہیں،
براؤن مدرز ہیں تو جذباتی تو ہوں گی، درست؟ اللہ سے زیادہ ان کا دماغ چل رہا ہوتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ اپنے آپ کو شاید بعض جگہوں پہ اللہ سے زیادہ سمجھدار سمجھنے لگتی ہیں، اور ویسے ان سے پوچھو تو وہ بولتی ہیں اللہ جو ہے وہ 70 ماہوں سے زیادہ جو ہے وہ محبت رکھتا ہے، لیکن ان چیزوں کے اندر کہ تم چھوٹی ہو، تم کمزور ہو، تم ابھی اس قابل نہیں ہو۔ آپ کو پتہ کہ یہ اس قابل نہیں ہے، اللہ کو نہیں پتہ تھا کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ روزہ رکھ سکتی تھی، اور اللہ نے واجب کر دیا اس کے اوپر روزہ، تو روزے چھڑوا دیتی ہیں۔ میں تو اکثر یہ بولتا ہوں کہ جن ماؤں نے روزے چھڑوائے ہیں اور جن بچیوں کو اب پتہ چل رہا ہے کہ ہمیں روزے رکھنے چاہیے تھے اور ماؤں نے ہمارے چھڑوا دیے، تو قاعدتاً اور اصولی طور پہ یہ کفارہ ماؤں کو دینا چاہیے۔ وہاں تو بڑی محبت امڑ رہی تھی، اب پیسے خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو وہاں پہ کیا ہے، کریں اب محبت کا اظہار کریں ذرا۔ نہیں آپ کی بیٹی کے پاس اتنا پیسہ کہ وہ مثلا اپنے 5 سال کے روزوں کا کفارہ دے، 5 لاکھ روپیہ خرچ کرے تو دے اس کو 5 لاکھ روپیہ، چھڑوانے میں تو آگے تھیں آپ۔ تم کہتے ہیں نا دیگ سے زیادہ چمچہ گرم والی کہانی ہو جاتی ہے بعض اوقات، نہ کریں یہ کام۔ اگر بچی کمزور ہے، اچھا یہ مسئلہ صرف بچی کا نہیں ہے، بڑوں کا بھی یہی مسئلہ ہے، کوئی کمزوری کی وجہ سے بہت سے بڑے کہتے ہیں کمزوری اتنی ہے میں روزہ نہیں رکھ سکتا، ایسا نہیں ہوتا۔ دیکھیں کمزوری کی وجہ سے واضح توضیح المسائل آپ لوگ گھر جا کے کھولیے گا، دیکھیے گا، اس میں مسئلہ دیا ہوا ہے کہ کمزوری کی وجہ سے روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے آپ روزہ رکھیں، آپ روزہ رکھیں، فرض کریں درمیان میں کہیں پہ بھی اب ایسی سچویشن آ گئی کہ اگر اب آپ نے روزہ کنٹینیو کیا تو اب آپ گئیں تو کھول لیں۔ ایک تو یہ بہت مس کانسیپٹ ہے ہمارے ذہنوں میں شاید، جس کی وجہ میں سمجھتا ہوں کہ یہی وجہ ہے، یہی کانسیپٹ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک دفعہ روزہ رکھ لے تو اس کو تو کھولنا جائز ہے ہی نہیں، کچھ بھی ہو جائے بس اس کو پورا ہی کرنا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے شریعت کا، کوئی قانون نہیں ہے شریعت کا کہ جس روزے کو ایک دفعہ آپ نے فجر کے وقت جو ہے رکھ لیا تو اب یہ مغرب پر ہی کھلے گا، اس سے پہلے کھلے گا تو قیامت آ جائے گی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، کوئی قیامت نہیں آتی ہے۔ کتنے سارے موارد آپ کو شریعت میں ایسے ملیں گے کہ آپ روزہ رکھیں، مثلا شدید پیاس والا آدمی ہے، توضیح دیکھیے گا اس میں مسئلہ دیا ہوا ہے کہ وہ روزہ رکھے گا، اگر جب ایسا مرحلہ پیش آ جائے کہ شدید پیاس لاحق ہو جائے جس کی وجہ سے ہلاکت کا خوف ہو جائے یا ضرر کا خوف ہو جائے، تو شریعت کہتی ہے کہ جتنا پانی پینا ضروری ہے اتنا پی لو، روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن بعد میں اس کی قضا کر لینا۔ شریعت نہیں کہتی اس کو کہ شروع سے ہی روزہ نہ رکھو۔ یہی حال اس کمزور کا اور ضعیف کا ہے کہ اگر کوئی اپنے اندر کمزوری فیل کرتا ہے یا کوئی ماں اپنی بچی کو دیکھتی ہے کہ کمزور ہے، اس کو لگتا ہے کہ یہ روزہ پورا نہیں کر سکے گی، لیکن رکھوائے تو صحیح، روزہ رکھوائیں۔ اور جب یہ فرض کریں کہ دن میں کوئی ایسا مسئلہ مورد آ جائے کہ ابھی آپ کو لگا کہ اب اس کو یہ کنٹینیو کرنا ممکن نہیں ہے، یا اسی کو فیل ہو رہا ہے کہ اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، اب میں گئی کہ اب گئی، کھلوا دیں روزہ۔ پانی چاہیے اس کو پانی پلا دیں، کھانا چاہیے اس کو جتنا پانی اور کھانے کی ضرورت ہے اتنا اس کو دے دیں، زیادہ نہ دیں، بس جتنے سے اس کی طاقت تھوڑی سی بحال ہو جائے، اتنی کہ وہ باقی ٹائم گزار سکے، اتنا کھلا پلا دیں اس کو۔ بولتا روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا اس کھانے پینے سے، ایسا نہیں کہ روزہ ٹوٹے گا، نہیں ٹوٹے گا، لیکن گنہگار نہیں ہوگی، یہ کفارہ نہیں آئے گا اس کے اوپر، صرف ایک قضا آئے گی اس کے اوپر۔ وہ تو اگر نہیں بھی رکھتی شروع میں تو قضا تو آنی تھی نا، اس میں ایک بونس اس کو یہ مل رہا تھا کہ قضا کے ساتھ کفارہ بھی آ رہا تھا، کفارہ بونس میں مل رہا تھا اس کو۔ اس میں فائدہ یہ ہے کہ اس بونس سے وہ بچ جائے گی، کفارہ نہیں دینا پڑے گا اس کو، صرف اس کا ایک قضا اس کی گردن پر آئے گی۔ اور اگر اس نے کر لیا پورا توقع کے برخلاف تو نعم مطلوب، اس سے اور کیا چاہیے تھا، یہی تو چاہیے تھا ہمیں، ہو گیا تو ہو گیا۔ تو جب بھی کمزوری کی بات آئے تو فوراً روزہ نہ چھڑوائیں آپ، نہ بڑے کا نہ چھوٹے کا، روزہ رکھوائیں۔ جب وہ کمزوری اس کو لگے کہ اب اس کمزوری کی وجہ سے نقصان ہو جائے گا تو روزہ کھلوا دیں، کم سے کم اس کی گردن پہ کفارہ نہیں آئے گا، اور کفارے سے بڑھ کر گنہگار نہیں ہوگا یہ بندہ یا بندی یا بچہ یا بچی، درست؟
لہذا یہ کام ضرور کریں. خاص طور پہ میں ان بچیوں کو جو آگے جا کے مائیں بننے والی ہیں ان سے یہ کہوں گا کہ دیکھیں آنے کا اور سیکھنے کا کچھ فائدہ ہونا چاہیے. اگر آنے اور سیکھنے کے بعد بھی آپ نے وہی جاہلانہ حرکتیں کرنی ہیں جو زمانے جاہلیت میں بزرگان کیا کرتے تھے تو آنے اور سیکھنے کا کیا فائدہ ہے؟ کچھ تو چینج آنی چاہیے نا اگلی نسلوں میں اور اگلے جنریشنز میں. کہ ہمارے پچھلوں کا تو مسئلہ ہے مثلا 40 دن جو ہے وہ یہ مسئلے آتے ہیں. 40 دن تک نمازیں نہیں پڑھی, روزے نہیں رکھے. اگر روزے اسی 40 دن میں آ گئے جس میں زچگی ہوتی ہے. اب اگر آج کی بچی نے بھی 40 دن ہی چھٹی مارنی ہے تو القائم آنے کا کیا فائدہ ہے؟ سیکھنے کا کیا فائدہ ہے؟ جاننے کا کیا؟ اس علم کا اگر علم نے روشنی نہیں پھیلائی تو اس علم اور اس جہل میں پھر کیا فرق ہے؟ تو خاص طور پہ یہ بچیاں ہماری جو انشاءاللہ العزیز مستقبل قریب میں مائیں بنیں گی وہ ان باتوں کا خیال رکھیں کہ جو غلطیاں ان کی اماؤں نے یا ان کی ماں کی اماؤں نے کی ہیں وہ غلطیاں یہ لوگ تو نہ کریں. اگر انہوں نے بھی اسی ڈگر پہ چلنا ہے تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, بلکہ آپ کے وقت کا بھی ضیاع ہے اور باقی جو اتنا سارا سیٹ اپ چلا رہے ہیں ان کے بھی وقت کا ضیاع ہے. لہٰذا کوشش کریں کہ جو چیزیں سیکھتے ہیں آپ لوگ ان کو اپنی زندگیوں میں لے کر آئیں. جب تک لے کر نہیں آئیں گے چینجز نہیں آئیں گی, معاشرہ اسی پرانے ڈگر پہ چلتا رہے گا. جب ان چیزوں کو ہم اپنی زندگی میں اپلائی کریں گے تو ہی معاشرے میں چینجز آئیں گی. لہذا اس کے لیے آپ لوگوں کو تھوڑی ہمت دکھانی پڑے گی اور جرات دکھانی پڑے گی. یہ ایک مسئلہ آتا ہے کہ جو کھانے پینے کے حوالے سے. اچھا ایک سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے خاص طور پہ وہ بچے بچیاں جن کے اسکول کالجز بھی کھلے ہوتے ہیں, یونیورسٹیز بھی جا رہی ہوتی ہیں, جاب پہ لوگ جا رہے ہوتے ہیں. اچھا اتفاق کی بات یہ ہے کہ روایتیں اگر آپ اٹھا کے دیکھیں جو رمضان سے ریلیٹڈ ہیں, روایتوں کے اندر یہ جملہ موجود ہے کہ روزے دار کے منہ سے جو بدبو آتی ہے وہ مشک اور عنبر سے زیادہ خوشبودار ہے عند اللہ. سبحان اللہ تو یہاں کی حد تک ہے نا. مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ آفس جا رہے ہیں یا جب آپ مثلا فرض کریں مدرسے یا اپنا کالج یونیورسٹی جا رہے ہیں تو وہاں پر یہ سبحان اللہ چلتا نہیں ہے نا. تو بچے پوچھتے ہیں کہ جی برش کر سکتے ہیں؟ ہاں جی کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. دیکھیں ایک قانون اور قاعدہ یاد رکھ لیں. وہ قانون اور قاعدہ یہ کہ جب آپ روزے سے ہیں تو حالت روزہ میں کوئی بھی چیز آپ کے یہ جو دیکھ رہے ہیں حلق جہاں سے شروع ہو رہا ہے, جہاں پہ چھری پھیری جاتی ہے, درست, اس سے نیچے نہیں اترنی چاہیے. اگر اس کے اوپر وہی آپ کے منہ والا حصہ ہے, اگر اس کے اوپر ہے یعنی آپ کے منہ میں ہے اور منہ سے آگے نہیں بڑھ رہی چیز, مثلا فرض کریں وہ ٹوتھ پیسٹ ہے یا مثلا فرض کریں جیسا یہ مسئلہ آتا ہے کہ کھانا چکھنا, آپ نے مثلا سالن کو لگایا زبان پہ لگایا اور تھوک دیا تو وہ زبان سے آگے تو نہیں بڑھا نا. ٹیسٹ کا تعلق زبان سے ہے, آپ کے معدے سے نہیں ہے, درست. جن چیزوں سے آپ کی زبان کو ٹیسٹ ملتا ہے وہ چیزیں آپ کے معدے کا بیڑا غرق کرتی ہیں, مرچ مسالے, درست. لہذا ہر وہ کام مثلا کھانا چکھنا, نمک چکھنا, میٹھا چکھنا, حتیٰ بعض اوقات چھوٹے بچوں کو چبا چبا کے ان کے منہ میں ڈالنا, یہ بھی مسئلہ توضیح میں دیا ہوا ہے, درست. پرندوں کو بعض پالتو پرندے ہوتے ہیں آپ چبا چبا کے اس کے منہ میں رکھتے ہیں, اولاد سے زیادہ اس کا خیال رکھتے ہیں, درست. ٹوتھ برش کرنا, ٹوتھ پیسٹ وغیرہ یوز کرنا, مسواک کرنا, منجن کرنا, حتیٰ ڈینٹل ٹریٹمنٹس کہ جس میں آپ کی حلق سے نیچے کچھ نہیں جا رہا. فرض کریں آپ کو جا کے صرف اپنے دانتوں کا برج بنوانا ہے, اس کا سائز دینا ہے, تو وہ کچھ لگا کے آپ کا سائز جو لیتے ہیں اس کا تعلق صرف منہ سے, حلق کے اندر تو کچھ بھی نہیں جا رہا نا. یا مثلا فرض کریں آپ کو روٹ کنال کروانا ہے اور جو چیزیں بلاخر ہوتی ہیں وہ نارملی آپ آج کل تو سکنگ مشین لگائی ہوئی ہوتی ہے انہوں نے آپ کے منہ میں, وہ جو تھوک اور خون وون جمع ہو رہا ہوتا ہے وہ سک ہو کے ان کا جو ہوتا ہے وہ مشین اس میں چلا جاتا ہے. تو
حلق کے نیچے کچھ نہیں، یعنی یہ آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ حلق کے نیچے میرے کچھ نہیں آ رہا، تو حتیٰ آپ اپنی ساری ڈینٹل ٹریٹمنٹ بھی کروا سکتے ہیں۔ میکسیمم جو مسئلہ آتا ہے وہ یہ ہے کہ حالت روزہ میں خون نکالنا یا نکلوانا جو ہے وہ مکروہ ہے، تو مکروہ کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ روزہ باطل ہو جائے گا۔ مکروہ کا مطلب یہ ہے کہ مثلا تھوڑا بہت ثواب آپ کا کم ہو جائے گا، باقی روزہ تو آپ کا اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے۔ تو ہر طرح کی ڈینٹل ٹریٹمنٹ کے جس میں آپ کے حلق سے نیچے کوئی بھی چیز نہیں جا رہی، اور نارمل جو جتنی بھی ٹریٹمنٹس ہیں ان کا تعلق حلق کے نیچے سے نہیں ہے، منہ کے اندر ہے، آپ کے منہ کا حصہ ہے، اور اس میں اگر آپ کے حلق کے نیچے کوئی چیز نہیں جا رہی ہے تو آپ ڈینٹل ٹریٹمنٹ بھی کروا سکتے ہیں، آپ برش بھی کر سکتے ہیں۔ مثلا ٹوتھ پیسٹ کرتے ہیں، آپ برش کرتے ہیں، تو آپ میں سے کتنے ہیں، شاید کوئی ایک بھی میرا خیال نہیں ہوگا اگر میں اس سے پوچھوں کہ پیسٹ کرتے ہیں جب یہ جھاگ واگ بنتی ہے پیسٹ تو آپ پی لیتی ہیں یا پھینک دیتی ہیں؟ تو پینے والی کون ہے؟ ہاتھ کھڑا کرے ذرا، کسی ایک نے بھی نہیں کھڑا کیا، تو سب پھینکنے والی ہیں، تو اس کا مطلب ہے حلق سے نیچے تو کسی کا بھی نہیں جا رہا نا۔ اب آپ کہیں کہ جی وہ مطلب فرض کریں آپ کی منٹ والی پیسٹ ہے تو فریشنس فیل ہو رہی ہے، یا وہ میں نے پہلے بھی مسئلہ بتایا ہے کہ صرف فیلنگ سے جو ہے، جیسے ڈراپس میں نے کہا کہ ٹیسٹ اگر فیل ہو رہا ہے، مثلا خالی فیلنگ سے روزہ باطل نہیں ہوتا جب تک کہ کچھ نیچے نہ جائے، اور فیلنگ میں نیچے کچھ نہیں جا رہا ہوتا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ لہذا برش کرنے سے، منجن مسواک کرنے سے، ڈینٹل ٹریٹمنٹ سے، کھانا چکھنے سے، چبا کے بچے کے منہ میں ڈالنے سے، بس مائیں چبانے کا بینیفٹ نہ لیں، بس صرف بچے ہی کے منہ میں ڈالیں، درست؟ تو ان تمام صورتوں میں آپ کا روزہ باطل نہیں ہوتا، اور یہ سارے عمل جو بیان کیے گئے ہیں حالت روزہ میں جائز ہیں، روزے کو باطل نہیں کرتے ہیں۔ آگے سمجھ میں بات ہو؟ یہ مسئلہ ہو گیا جناب علی کھانے پینے کے حوالے سے جو میرے ذہن میں باتیں آ رہی تھیں کہ جو بہت زیادہ پوچھی جاتی ہیں یا جو بہت زیادہ جن سے سوال کیا جاتا ہے۔ ہاں، ایک اور مسئلہ میں چلیں، مجھے لگتا نہیں ہے کہ پچھلے ہفتے ٹائمنگز کے حوالے سے مسئلہ آیا ہو، لیکن شاید نماز کے اندر میں یہ بتا چکا ہوں آپ کو، میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ مسئلہ روزے میں بھی آتا ہے، نماز میں بھی آتا ہے۔ میں روزے کا بھی نماز میں ہی بتا رہا ہوں تاکہ جب روزے کے مسائل ہوں تو آپ کو اس کے اوپر مجھے ٹائم نہ لگانا پڑے۔ اب مجھے نہیں معلوم آپ میں سے کس کو کتنا یاد ہے یا یاد نہیں، بس ایک مسئلہ میں خاص طور پر تذکر دوں گا اس کو، وہ یہ ہے کہ جب ہم یہ میں نے کہا نا کہ مجھے جو یاد پڑ رہا ہے یہ پہلے بڑی تفصیل سے یہ بات گزر چکی ہے، اور شاید ہو سکتا ہے یہ جو بات میں کہنے جا رہا ہوں یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، بہت ایگزیکٹلی مجھے یاد نہیں ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ باتیں ساری میں کر چکا ہوں آپ سے۔ نماز کے اوقات کے ٹائم میں کہ وہاں پر کیا احتیاط بنتی ہے، روزے میں کیا احتیاط بنتی ہے، یہ میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ نماز میں احتیاط یہ ہوتی ہے کہ آپ وقت کے بعد 2-4-5 منٹ آگے کی طرف جائیں۔ روزہ کھولنے میں احتیاط یہی ہے کہ کھولتے وقت آپ 2-4-5 منٹ آگے جائیں، لیکن بند کرنے میں احتیاط کیا تھی؟ پیچھے کی طرف آئیں، اس میں آگے نہیں جانا احتیاطاً، اس میں احتیاطاً پیچھے آنا ہے۔ یہی سے ایک مسئلہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اس کی وجہ ہے خاص۔ دیکھیں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں آنکھ دیر سے کھلی، ٹھیک ہے، لیکن بعض دوائیاں ان کی ایسی کہ اگر یہ دوائی نہیں کھائی تو وہ روزہ ہی نہیں پورا کر پائیں گے، یا ان کی حالت غیر ہو جائے گی، یا اصلا بہت کمپلسری دوائیاں ان کی کہ وہ اس کو کھانی ہے ہر حال میں۔ اچھا، اب ہمارے جو ماشاءاللہ جو کام ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں تو سوچے سمجھے بغیر کرنے والی قوم ہے ہماری، تو سوچتے تو ہے نہیں کہ اس کے اثرات کہاں کہاں جاتے ہیں۔ لکھ دیا روزہ بند کرنے کا ٹائم، 10 منٹ پہلے کا ٹائم ڈال دیا اس میں۔ آپ جا کے اکثر کیلنڈرز کو دیکھیں، روزہ بند کرنے کے ٹائم میں اور نماز کے ٹائم میں 10 منٹ کا گیپ ہے۔ 10 منٹ کی احتیاط اپنی جیب سے نکالی اور ٹھوک دی کیلنڈر کے اوپر۔ اب جس کی آنکھ ہی 10 منٹ پہلے کھلی ہے، اب وہ کیا کرے گا؟ اس کیلنڈر کو دیکھے تو نہیں کھا سکتا، اور نہیں کھا سکنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کے روزے کا بیڑا گرک ہو جائے، جبکہ وہ کھا سکتا ہے۔ اب یہ آپ اپنی جیب سے کیوں احتیاطیں ایسی نکال کے ڈالتے ہیں کیلنڈرز میں؟ دیکھیں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ قوم کو شعور دیں نا، قوم کی انگلی پکڑ کے نہیں چلایا جاتا، شعور دیا جاتا ہے۔
آپ ان کو باشعور بنائیں، باقی وہ خود کریں گے. ہمارا اور آپ کا کام تھوڑی کہ کسی کے لیے ہم وظیفے کو طے کریں. میری ذمہ داری تھوڑی کہ میں یہ طے کروں کہ آپ نے کتنی احتیاط کرنی ہے، آپ کی اپنی ذمہ داری ہے. ہاں، احتیاط کا فارمولہ کیا ہے، اس کی تھیم کیا ہے، یہ سیکھیں آپ. اس کو سیکھنے کے بعد اب یہ آپ نے طے کرنا ہے کہ آپ کو کتنے منٹ میں کی احتیاط کرنی ہے. میرے کو بھی چھوڑ دیں، کتنے منٹ کی احتیاط کرنی ہے، یہ آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے. اور یہ بھی میں بتا دوں کہ عین ممکن ہے کہ آپ کے میرے گھر کے افراد کے، آپ کے گھر کے افراد کے، سب کی احتیاطوں کا ٹائمنگ الگ ہو جائے. یہ بھی ہو سکتا ہے. اور اس میں نہ مجھے اس کو بولنے کا حق ہے، نہ اس کو مجھے بولنے کا حق ہے. اس کی اپنی تشخیص ہے، میری اپنی تشخیص ہے. اس نے خود سے طے کرنا ہے، میں نے خود سے طے کرنا ہے. جس طرح گانے کا مسئلہ ہے، بھئی گانے کی تعریف کیا کرتے ہیں فقہا؟ گانے کی تعریف کرتے ہیں کہ ہر وہ آواز و ساز کے جو ناچ گانے کی محفل یا لہو و لعب اور بیہودہ محفلوں سے شباہت رکھتی ہو، ان سے میچ کرتی ہو. اب میں ایک مثال دے رہا ہوں کیونکہ یہ بہت زیادہ مجھ سے پوچھی گئی ہے، وہی میں مثال آپ کے لیے پیش کر رہا ہوں. یا آپ نے سنا ہوگا عاطف اسلم کا تاجدار حرم. اب یہ ہے یا نہیں ہے؟ کدھر ڈالیں گے اس کو؟ کدھر ڈالیں گے اس کو؟ آپ لہو و لعب میں ڈالیں گے یا نہیں ڈالیں گے؟ اللہ عین ممکن ہے دو بندے بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے ہوں، دونوں میاں بیوی ہوں، دونوں کی تقلید آغا سیستانی کی ہو، اور مطلب فرض کریں ایک کے نزدیک یہ لہو و لعب سے مناسبت رکھتا ہے، ایک کے لیے نہ لگتا، اس کو نہیں لگتا کہ یہ لہو و لعب والا ہے. اس کے لیے حرام ہو جائے گا، اس کے لیے حلال ہو جائے گا. اب نہ اس کو اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کی ضرورت ہے، نہ اس کو اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کی ضرورت ہے. وہ سن رہی ہے تو سننے دے بھائی، تیرا کیا جا رہا ہے؟ تجھے نہیں سننا، اٹھ کے دوسرے کمرے میں چل جا. حرام تمہارے لیے نا، تمہارا بچنا حرام سے واجب ہے، اس کے لیے تو واجب نہیں ہے تمہیں بچائے. اس کے لیے حلال ہے، وہ سن رہی ہے، سننے دو. اب ہماری جو مشکلات ہیں نا وہ یہاں سے شروع ہوتی ہیں. اب وہ تو سن نہیں پا رہا تو وہ سننے بھی نہیں دے گا. مشکل تو ہماری یہ ہوتی ہے، ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم ڈوبیں اور آپ نہ ڈوبیں؟ لہذا جنگ شروع ہو گئی. اب شروع ہوتی ہے ایک تاجدار حرم سے، اور ختم کہاں جا کے ہوتی ہے؟ ایک دوسرے کے جد و اجداد کے اوپر. پورے خاندان کو جو ہے نا لائن میں کھڑا کر دیتے ہیں دونوں. یہ کون سا دین ہے اور یہ کون سی عقل مندی ہے؟ نہ دین اس کا تقاضا کرتا ہے، نہ عقل اس کا تقاضا کرتی ہے. نہ یہ دین کے مطابق ہے، نہ یہ عقل و شعور کے مطابق ہے. یہی چیز یہاں پہ بھی ہے کہ ہر کسی کی تشخیص الگ الگ ہو سکتی ہے وقت کے اعتبار سے اور احتیاط کے اعتبار سے. اب فارمولہ کیا ہے؟ فارمولہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. دیکھیں، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ پیغمبر کے زمانے میں کوئی حسینی کیلنڈر نہیں ہوتا تھا جس میں ٹائم دیا ہو کہ 4:06 پر مثلاً سحری کا ٹائم شروع ہوگا اور 5:10 تک سحری کا ٹائم چلے گا، اور پھر 5:20 پہ نماز شروع ہوگی. ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا، کوئی اس قسم کی ٹائمنگز نہیں ہوتے تھے. ٹھیک ہے نا؟ اور شریعت نے بھی آپ جا کے اتنی ساری آپ کے پاس حدیثوں کی کتابیں ہیں، اب کوئی ایک حدیث لے کر آئیں جس میں کہیں ٹائمنگز دیے ہیں وہ اس طرح کے کہ اتنے پر اس کا ٹائم، اتنے پر اس کا ٹائم، اتنے. جو ہم پڑھ چکے ہیں اوقات نماز میں کہ فجر کا ٹائم کب ہوتا ہے؟ جب سفیدی ابھرتی ہے اور پھیلنا شروع ہوتی ہے، فجر کا ٹائم ہو گیا. اب یہ کتنے بجے ہوتا ہے مجھے نہیں معلوم کتنے بجے ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ معیار یہ ہے. اب اس معیار کو یہ کیلنڈر والی قوم اپنے جو سائنٹیفک اور علمی معیارات ہیں اس کے مطابق سمجھے ایک طرح سے ڈیکوڈ کرتی ہے اور کہتی ہے یہ جو آپ نے کہا نا نکلتی ہے اور پھیلنا شروع ہوتی ہے، یہ مثلا آج کل 5:07 پہ ہو رہا ہے. اگر تو آپ کو اس پر اطمینان آ گیا تو ٹھیک ہے، آپ کا اطمینان آپ کے لیے حجت ہے. منتہا آغا سیستانی کے حساب سے اطمینان کی بیس جو ہے کوئی عقلائی ہونی چاہیے. کسی عقلائی بیس پر آپ کا یہ اطمینان اگر آپ سے پوچھا آپ کو اطمینان کیسے آئے تو کوئی ایسی بیس بتائیں آپ کہ جو عقلاء کے نزدیک قابل قبول ہو. ٹھیک ہے؟ تو آپ کا یہ اطمینان آپ کے لیے حجت ہے.
بولا مثلا فرض کریں آپ نے کہا کہ بھائی مجھے اس لیے اطمینان آیا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ اپنے فن کے ماہر ہیں، یہ ماہرین فن ہیں، اور انہوں نے اپنی علمی مہارت سے اس بات کو نکالا ہے کہ اس کا ٹائم کیا ہوگا، اور اس پہ مجھے ان کو اطمینان آ گیا. تو ظاہراً میرا خیال ہے یہ ایسی بیس ہے جو عقلائی ہے کہ ماہر فن اگر آ کے خبر دیتا ہے تو لوگ مانتے ہیں. لیکن اگر فرض کریں آپ کو اطمینان نہیں ہو رہا اس ٹائم کے اوپر، مثلا 5:07 پہ آپ کو اطمینان نہیں ہو رہا، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ کو اتنا ویٹ کرنا ہے کہ آپ کو یہ اطمینان ہو جائے کہ اب تو وقت داخل ہو ہی گیا. آپ کو اتنا ویٹ کرنا ہے کہ اب آپ کو یہ اطمینان ہو جائے کہ اب تو وقت داخل ہو ہی گیا. اب یہ اطمینان ہر شخص کا الگ ہو سکتا ہے. یہ ہے اصل بیس احتیاط کی. یہ اطمینان کہ اب تو وقت داخل ہو ہی گیا ہوگا، یہ اطمینان الگ الگ ہو سکتا ہے. ممکن ہے مجھ سے پوچھے، میں کہوں یار 2 منٹ میں مجھے تو اطمینان ہو جاتا ہے. اتنا ایرر تھوڑی ہوتا ہے کاموں میں کہ آپ وہ 2 منٹ والی بات جو آپ آدھے گھنٹے تک لے جائیں، مثلا کہ جی آدھے گھنٹے بعد ہوگا. نہیں، 1-2 منٹ کا ایرر ہوتا ہے، مثلا 2 منٹ. میرے لیے 2 منٹ احتیاط کر لوں کافی ہو جائے گا، کیونکہ 2 منٹ بعد میں اب اس جگہ پہ کھڑا ہوں کہ اب تو وقت داخل ہو ہی چکا ہے. ہوگا نہیں، داخل ہو چکا ہے. جس ٹائم ڈیوریشن پہ آپ اس جگہ پہ کھڑے ہو سکیں کہ یہ اعلان کر سکیں کہ اب تو وقت داخل ہو گیا ہے. ہو گیا ہوگا نہیں، ہو گیا ہوگا بھی تھوڑی سی اس کے اندر کمی ہے. وقت داخل ہو گیا ہے جب آپ یہ کہہ سکیں نا، سمجھے وہ آپ کا احتیاط کا اینڈ ٹائم ہے. اس ٹائم پہ اب آپ روزہ کھول سکتے ہیں اور اس ٹائم پہ آپ نماز پڑھ سکتی ہیں. اب وہ 2 منٹ ہوں، 4 منٹ ہوں، 5 منٹ ہوں، 1 منٹ ہو، 6.5 منٹ ہوں، جتنا بھی جو آپ کے اطمینان کے حساب سے جس پہ آپ کو اطمینان ہے، وہ اب آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. وہ چیز اب آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے. اب انہوں نے تو فکس 10 منٹ کا اطمینان بنا دیا. ہو سکتا ہے کسی کو 10 کی بجائے 12 منٹ پہ اطمینان آئے. تو یہ 10 منٹ کا جو انہوں نے لکھا ہے تو ان کے حساب سے تو یہ اس نے غلط روزہ بند کیا نا. اس کو تو 10 نہیں 12 منٹ پہلے بند کر دینا چاہیے تھا، کیونکہ 12 منٹ کا ہی اس کا اطمینان ہے کہ 12 منٹ بعد فجر ہوگی. تو وہ 10 منٹ پہ تو عمل نہیں کر سکتا، اس کا بھی کام خراب کیا. اور وہ بیچارہ کہ جس کو 2 منٹ میں اطمینان آنا تھا اور 8 منٹ اس کے پاس سے کہ وہ 8 منٹ میں ایک دودھ کا گلاس پی کے دوائی وغیرہ کھا سکتا تھا، اس کا بھی بیڑا گرک کر دیا آپ نے. تو یہ کیلنڈروں کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اعتبار آپ کے اطمینان کا ہے. ہاں آپ کہیں کہ مجھے کیلنڈر پر اعتبار ہے تو ٹھیک ہے، وہ آپ کا اعتبار ہے. اگر یہ منشا عقلائی بن جائے تو بھلے ٹھیک ہے، آپ کے لیے وہی حجت ہو جائے گا. یہ حسینی کیلنڈر آپ کے لیے حجت بن جائے گا. بہت سے لوگوں نے جنتری رکھی ہوئی ہوتی ہے، بہت سے گروپس میں چل رہے ہوتے ہیں کہ رمضان ٹائم ٹیبلز وغیرہ، وہ جس پہ آپ کو اطمینان آ جائے. اچھا، ایک اور طریقہ یہ جو مختلف ایپس آتی ہیں اسلامک ایپس میں، جس آپ کا یہ ڈیوائن پرل ہے، اس میں بھی آپ دیکھیں تو شاید اوقات نماز دیے ہوئے ہیں. آپ کا جو ہے شیعہ ٹول کٹ ہے، اس پہ بھی آپ جائیں تو اس میں بھی اوقات نماز دیے ہوئے ہیں. ایک اور ہے مثلاً اسلام پرو، اس پہ بھی نماز ٹائمنگز دی ہوئے ہیں. اب ایک اور طریقہ جو ہو سکتا ہے یہ کہ آپ کچھ ایپس کو چیک کر لیں، جو ایپ سب سے احتیاط کے مطابق ہونا اس کے مطابق عمل کر لیں. کیونکہ ایپس میں بھی بعض اوقات 5-5 7-7 منٹ کا ڈفرنس آ جاتا ہے. تو جو آپ کو لگے کہ یہ احتیاط کے مطابق ہے، روزے کے حساب سے یہ احتیاط کے مطابق ہے، نماز کے حساب سے یہ احتیاط کے مطابق ہے، تو اس کو لے لیں آپ اور اس کے مطابق اپنا، یعنی روزے میں جو سب سے پہلے والا ٹائم بتا رہی ہے اور نماز میں جو سب سے اینڈ والا ٹائم بتا رہی ہے. مثلا روزے میں اگر کوئی کہہ رہی ہے کہ جی 5 منٹ پہلے، اور کوئی کہہ رہی ہے 3 منٹ پہلے، اور کوئی کہہ رہی ہے 7 منٹ کا ڈفرنس دے رہی ہے، تو 7 منٹ والے پہ آ جائیں آپ. اور نماز کے لیے کوئی کہہ رہی ہے مثلا جو ٹائم آپ کے پاس کیلنڈر پہ دیے اس کے کوئی 5 منٹ اوپر بول رہی ہے، کوئی 7 منٹ اوپر بول رہی ہے، کوئی 10 منٹ اوپر بول رہی ہے، تو 10 منٹ اوپر والی کو لے لیں آپ. تو یہ اس طریقے سے آپ اپنا کچھ نہ کچھ ایک انسان کو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے اور اس کا کام آسان ہو جاتا ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کیلنڈر ویلنڈر کوئی چیز آپ کا لیے معیار نہیں ہے، معیار آپ کا اطمینان ہے. اب عین ممکن ہے ایک گھر میں
مثلا شوہر کو اطمینان 2 منٹ پہ ہو رہا ہو، بیوی کو اطمینان 1 منٹ پہ ہو رہا ہو، یا اس کو اطمینان 5 منٹ پہ ہو رہا ہو، بچوں کو تو آدھے منٹ پہ ہی ہو جائے گا. تو ٹھیک ہے، بچوں کو اگر اطمینان ہو رہا ہے کسی وجہ سے، بیس عقلائی ہونی چاہیے، تو وہ اطمینان ان کے لیے حجت ہے. نہ ماں باپ کو بولنے کی ضرورت ہے بیٹا جہاں اتنا صبر کیا 2 منٹ اور ٹھہر جاؤ، کون سی آسمان ٹوٹ رہا ہے، آفت ٹوٹ رہی ہے. ان کو بھی ڈانٹ ڈپٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے اطمینان پہ کر رہے ہیں عمل. دیکھیں دین سکھانے کا سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ آپ کو ہر چیز پہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. شعور دیں، شعور دیں گے آپ کا گلا ٹھیک رہے گا. شعور نہیں دیں گے ہر وقت چیختے ہی رہیں گے مائیں. بچوں کو، بڑوں کو باشعور بنائیں. یہ بہت بڑی بات ہے کہ جس کی بنا پر بہت ساری مشکلات حل ہوتی ہیں. بچوں کے اندر دین پر عمل کرنے کا جذبہ ڈالیں، بچوں کو دین کے بینیفٹس بتائیں. ڈنڈے نہیں مارے بچوں کے اوپر. آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ میں ایک بچی کو جانتا ہوں، خاندان کی بچی ہماری، اس لیے زیادہ جانتا ہوں میں اچھے طریقے سے. ایک وقت تھا وہ کہتی تھی میں نے نہیں پڑھنا. تو ماں باپ وہی والی بات ہے، بچوں کی باتوں میں اگر آنے لگے تو کوئی بھی بچہ اسکول نہ جائے، بیچارے اسکول والے بند کرنے پڑ جائیں ان کو اسکول. پھر وہ ادھر آئی کہ چلے میں میٹرک بس کر لوں گی، اس کے بعد مجھے مت بولیے گا. اچھا جی نہیں بولتے، وہ میٹرک تو کر لے بھائی. اس کے ماں باپ اس کو یہ کہتے ہیں میٹرک کر لے، اس کے بعد نہیں بولیں گے. اب وہ کہتی ہے کہ میں نے آگے پڑھنا ہے، خود بولتی ہے. تو اس کی سمجھ میں آیا نا کہ یار ان چیزوں کے بینیفٹس ہیں، ان کے فائدے ہیں، ان کے اثرات ہیں آپ کی زندگی میں. آپ پڑھیں گے لکھیں گے نہیں تو آپ کہاں تک پہنچ سکتے ہیں. جو آج کل کی ہماری ماشاءاللہ شادیاں چل رہی ہیں جن کی ویلیڈیٹی 3 مہینے 6 مہینے سال بھر ہے، تو اس کے بعد اس بچی نے کیا کہنا ہے؟ اس کا جو کمانے والا شوہر تھا اس سے تو ہو گئی جدا. اب یہ اپنی زندگی کیسے گزارے گی؟ باپ کب تک زندہ ہے؟ ماں کب تک پالے گی؟ تو بالآخر اس بچی کو مستقل ہونے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ تو شاید اسی وجہ سے بچیوں میں شوق پیدا ہوگا کہ جی اب ہم پڑھیں گے، ہمیں یہ بھی کرنا ہے، ہمیں وہ بھی کرنا ہے. اب وہ یہ نہیں سوچتے کہ باپ کی جیب میں اتنے پیسے ہیں یا نہیں. اب وہ فرمائشیں ہیں جی یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، ایسا بھی کرنا ہے، ویسا بھی کرنا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ اگر شعور آئے گا مشکلات خود ہی حل ہوتی ہیں. آپ بچوں کو باشعور بنائیں، بچوں میں جذبے پیدا کریں، بچوں کو شوق پیدا کریں، بچوں کو دین کے بینیفٹس بتائیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں ان کو بینیفٹ بتاتے ہیں تو لوگوں کی، مثلا ایکسرسائز آپ دیکھیں جم میں کتنا رواج ہو گیا ہمارے ہاں جم کا. یہ جو چھوٹی چھوٹی آپ دیکھتے ہیں نا جو ریلیں چلتی ہیں اور کلپس چلتے ہیں جی ہارٹ اٹیک سے بچنے کا طریقہ اور فلانے، جس کے اندر اکثر کے اندر جو ہے وہ واکنگ اور یہ اس ٹائپ کی ایکسرسائزز آتی ہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا، بیکار ہوتی ہیں. یہ اثر ہے کہ جا کے دیکھیں جم بھرے میں، یہ ان کا اثر ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ آپ اگر فائدے بتائیں گے، بینیفٹس بتائیں گے، شعور بڑھائیں گے بچوں کا، تو آٹومیٹکلی آپ کے بچے دین کی طرف آئیں گے. چیخنے چلانے سے، ڈانٹ ڈپٹ سے، ڈنڈوں سے کوئی دین کی طرف نہیں آتا. آپ کے خیال میں رسول خدا نے کتنی دفعہ ڈنڈے چلائے ہیں؟ کوئی بھی نہیں چلایا. رسول خدا ڈنڈا لے کے نہیں گھوما کرتے تھے. انہوں نے اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے باشعور کیا ہے، لوگوں کو بتایا ہے کہ عمل کرنے کا، دیندار ہونے کا کیا فائدے ہیں اور بے دین ہونے کے کیا نقصانات ہیں. تو ان چیزوں کی ضرورت ہے. لیکن اب آپ کہیں کہ جی یہ چیزیں ہو تو بہت رہی ہیں معاشرے میں، لیکن میں آپ کو بتاؤں جو میری اپنی اسسمنٹ ہے، یقیناً معاشرے میں بہت کچھ ہو رہا ہے اس وقت. آپ دیکھیں ہر مولوی جو ہے وہ یوٹیوب چینل بنا کے بیٹھا ہوا ہے. بھلا ان کے مقاصد اور اغراض کیا رہے ہیں، لیکن بالآخر دے تو دین ہی رہے نا. اس دین دینے کے پیچھے اس کے کیا اغراض ہیں وہ ایک چھوڑ دوں اس کے، لیکن جو آپ کے حوالے کیا جا رہا ہے وہ کیا کیا جا رہا ہے؟ تو دین ہی کیا جا رہا ہے. درست. ہر ویلی آنٹی کو دیکھیں تو اس نے بھی ایک چینل کھولا ہوا ہے، وہ بھی ماشاءاللہ لوگوں کو جو ہے دین سکھا رہی ہیں. جس کے پاس کرنے کا کچھ نہیں ہوتا اس کو دین سکھانے کا. یہ پتہ نہیں کہاں سے ٹرینڈ آ گیا ہمارے دماغوں میں کہ جو کچھ نہیں کر سکتا، کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے، کچھ مصروفیت نہیں ہے اس کے پاس، بالکل فارغ البال. چلیں جی
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم مارکیٹ میں ڈال دو. تو یہ ان چیزوں کے اثرات ہوتے ہیں، ان کے اثرات آتے ہیں. لہذا بچوں کو باشعور کریں، فائدے بتائیں، زندگی پازیٹیو کیسے بنتی ہے، زندگی اچھی کیسے بنتی ہے، دین کی نگاہ میں کیسے ہو، یہ ساری چیزیں سکھانے اور سمجھانے سے ہوتا ہے. ڈنڈا اور زور زبردستی سے کچھ نہیں ہوتا. زور زبردستی سے آپ میکسیمم رٹوا سکتے ہیں، لیکن رٹا ہوا کتنا چلتا ہے؟ ایک امتحان دے کے باہر آئیں اور وہی پیپر دوبارہ آپ کو دے دیا جائے، آپ کو یاد ہی نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ تو ریلیکس ہو کے باہر آئے ہیں کہ فارغ ہو گئے ہم تو، زیادہ ذہن آپ کا اسی وقت ہی بلینک ہو جاتا ہے. تو رٹانے کا فائدہ نہیں ہے. کوشش کریں کہ بچوں کو باشعور بنائیں. یہ ایک چیز ہے جو اہم ہے. دوسرا مسئلہ جو بہت زیادہ پیش آتا ہے اور رمضان میں بھی آتا ہے، ویسے غیر رمضان کا بھی مسئلہ ایسا ہی ہے، لیکن رمضان میں زیادہ لوگ پوچھتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتا ہے کہ رمضان میں کہتے ہیں کہ جی احتیاط واجب ہے کہ خدا، رسول اور اہل بیت سے جھوٹی بات منسوب کرنا روزے کو باطل کر دیتا ہے. تو ادھر روزے کے باطل ہونے کا بھی خدشہ ہوتا ہے. عام دنوں میں تو روزہ ہی نہیں ہوتا، تو باطل کیا ہونا ہے؟ زیادہ سے زیادہ بس ایک ہی مشکل ہوتی ہے کہ پتہ نہیں حدیث صحیح ہے صحیح نہیں ہے، ہم نے فارورڈ کر دی. دیکھیں، ایک چیز یاد رکھیں کہ جھوٹی بات منسوب کرنے والے آپ کہلائیں. اس میں ایک دو چیزیں اہم ہیں. ایک چیز جو اہمیت کی بات حامل ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی کو خبر دے رہے ہوں، انفارمیشن دے رہے ہوں، انفارم کرنے والے ہو آپ. فرض کریں میں بیٹھا ہوں، بیٹھ کے 4 جعلی حدیثیں میں نے اپنے دماغ میں بنا ڈالی، پھر یاد کرنے کے لیے اس کو ریپیٹ بھی کر رہا ہوں، ساتھ ساتھ زبان سے بھی جاری کر رہا ہوں. کسی کو بتا نہیں رہا ہوں، سنا نہیں رہا ہوں، سمجھا نہیں رہا ہوں، اکیلے کمرے میں بیٹھا ہوا. اس سے روزہ باطل ہوگا؟ کہتے ہیں نہیں، اس سے باطل نہیں ہوگا. کہ جھوٹی بات تو بنائی ہے آپ نے، کہ بنائی ہے، خبر دینا اہم ہے. کیونکہ جھوٹ کہتے ہیں جھوٹی خبر دینے کو. جھوٹ کا مطلب کہ جھوٹ کی تعریف کیا ہے؟ کسی کو ایسی خبر دینا جو واقعے کے مطابق نہ ہو. بس میں یہاں آؤں، آ کے آپ کو بتاؤں کہ باہر جو ہے 2 آدمیوں کا جھگڑا ہو گیا اور دونوں نے ایک دوسرے کا سر پھاڑ دیا، اور آپ باہر بھاگی نکل کے دیکھیں، آپ نے دیکھا نہ بندہ نہ بندے کی ذات، کوئی بھی نہیں ہے. تو جو خبر دی ہے میں نے آپ کو وہ واقعے کے مطابق نہیں ہے، تو یہ کہلائے گی جھوٹی خبر. جھوٹ، اس کو کہیں ہم جھوٹ. بس جھوٹ ہونے کے لیے خبر دینا ضروری ہے. جہاں پر آپ کسی کو خبر نہیں دے رہے وہ جھوٹ نہیں بن سکتا. لہٰذا یہ جو مثال میں نے دی کمرے میں بیٹھنے والی، یہاں پہ میں کسی کو خبر تو نہیں دے رہا نا، میں تو خود ہی سوچ رہا ہوں، اپنے آپ کے اپنے دماغ میں لگا ہوں اور اپنی زبان سے اس کو بس ریپیٹ کر رہا ہوں. تو یہ جو اکیلے کمرے میں بیٹھ کر میں لگا ہوا ہوں، یا بعض اوقات ہوتا ہے آپ تقریر یاد کر رہی ہیں، حدیثیں یاد کر رہی ہیں، شیشے کے آگے کھڑے ہو کے آپ پریکٹس کر رہی ہیں، یہاں پہ بھی آپ کسی کو خبر نہیں دے رہی. چاہے آپ نے کہا ہو قال صادق علیہ السلام اور آپ کو نہیں پتا کہا بھی ہے یا نہیں کہا، چاہے آپ نے کہا ہو قال الباقر علیہ السلام اور آپ کو نہیں پتا کہ انہوں نے کہا بھی ہے یا نہیں کہا، لیکن آپ ریپیٹ کر رہی ہیں شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے. تو یہ بھی آپ کی جھوٹ نہیں بنے گا. لہذا ان چیزوں سے روزہ افیکٹ نہیں ہوتا. روزہ کب افیکٹ ہوتا ہے؟ جب آپ نے مثلا آپ کے پاس آپ نے ایک روایت بنائی اور وہ روایت آ کر آپ نے 4 خواتین کو سنائی. مثلا فرض کریں میں آپ کو سناؤں کہ امام باقر نے فرمایا، یہ تو جھوٹی حدیث تھی کہ میں آپ کو خبر دوں کہ امام نے فرمایا مثلا کہ جس نے اکے کا پیاز مکے میں کھایا اس پر جنت واجب ہو گئی. اب کیڑا اکا تے کیڑا مکہ. آپ امام سے جا کے پوچھیں، آپ نے کہا میں تو خواب میں بھی میں نے اس کی بات نہیں کی. تو یہ ہو جائے گی خبر، کیونکہ میں نے آپ کو انفارمیشن دی ہے نا کہ بھئی امام نے یہ کہا. اب یہ امام نے اگر نہیں کہا تو یہ ہو گیا کیا؟ جھوٹ. یہ ویسے روایت اہل سنت کے پاس ہے جو انہوں نے رسول خدا سے منسوب کی ہوئی ہے. ابو ہریرہ کی روایت ہے، ظاہر پتہ نہیں کس کی ہے، کہ جس نے اکے کا پیاز مکے میں
تو یہ جو ہے جھوٹی، اس کو کہتے ہیں جھوٹ، کہ میں ایک ایسی بات بناؤں اور اہل بیت کی طرف یا خدا رسول کی طرف نسبت دوں اور اس نسبت میں انفارمیشن بھی دوں کسی کو. خالی بنانا، خالی نسبت دینا بغیر انفارمیشن کے جھوٹ نہیں بنتا. تو اس کے اندر انفارمیشن دینا یعنی انفارم کرنا کسی کو، یہ بھی ضروری ہے، تب وہ جھوٹ بنے گا، تب روزہ باطل ہوگا. درست. اب ایک فرض کریں ہمارے پاس تو ماشاءاللہ میں نے کہا نا کہ ہم لوگوں کی تو مشکل سب سے بڑی بن گئی ہے، وہ یہی بن گئی ہے کہ ہم نے سارا دین ہی جو ہے وہ واٹس ایپ سے اور فیس بک سے اور ان چیزوں سے سیکھنا ہوتا ہے، اور سیکھنا بھی ہوتا ہے اور لوگوں کو سکھانا بھی ہوتا ہے. وہ بھی جذبہ تو ایک ہمارے اندر بھی تو ہے نا، ہمارے دماغ میں بھی کچھ کیڑے ہیں کہ ہم نے جو چیز آئی ہے تو اس کو تو فارورڈ کرنا. تو ایک تو بعض لوگ اوٹ پٹانگ باتیں لکھ بھی دیتے ہیں، اور ہم لوگ ماشاءاللہ جذباتی قوم کہ جو اس کو اتنے لوگوں کو شیئر کریں، تو وہ ہم لوگ قربتاً اللہ اپنے اوپر واجب بنا لیتے ہیں کہ اتنے لوگوں کا دماغ خراب کریں. او بھائی نہیں کرو یہ کام. دیکھیں روایتوں میں اگر یہ آپ نسبت دینے والے بنیں گے تو چاہے آپ نے لکھ کے ذریعے فارورڈ کیا ہے نا میسج، آپ نے کاپی پیسٹ کیا اور کسی کو آگے پہنچا دیا. اکے کا پیاز رسول خدا نے فرمایا اکے کا پیاز مکے میں کھانے سے جنت واجب ہوتی ہے. آپ مکے جا رہی ہیں، جا کے اکے کا پیاز کھا کے آئیے گا. درست. اور 2 ہمارے لیے بھی لے آئیے گا، ہم بھی کھا لیں یہیں پہ بیٹھ کے. اب یہ اگر وہ اس کو یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ نے یہ نسبت دی ہے رسول خدا کی طرف، آپ منسوب کرنے والے ہیں، تو آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا احتیاط واجب کی بنا پر. درست. بس آپ کو کوئی بھی ایسا کام کرنا چاہیے اگر روزہ بچانا چاہتے ہیں. میں نے کہا نا کہ اس کا تعلق صرف روزے سے نہیں ہے، یہ روزے کے علاوہ بھی مسئلہ ہے. کہ دیکھیں سب سے مشکل مرحلہ جو ہمارے معاشرے میں سب سے آسان ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی چیز کو آپ خدا رسول اور اہل بیت کی طرف نسبت دیں. یہ جو احتیاط واجب آپ دیکھتی ہیں نا توضیح المسائل میں، یہ ایک احتیاط واجب کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ یہ کہہ سکیں کہ خدا کا حکم یہ ہے، یا دلیل ایسی نہیں ہے جو قانع کنندہ ہو کہ جس کی وجہ سے وہ خدا رسول کی طرف نسبت دے سکیں کہ خدا اور رسول اور اہل بیت نے اس مورد میں آپ کو یوں کرنے کو کہا ہے، تو وہ احتیاط لگا دیتے ہیں. یوں سمجھے کہ ایک معنی احتیاط واجب کا یہ کہ بھائی دلیل تو ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن احتیاطی پہلو یہ ہے. کتنا مشکل مرحلہ ہوگا کہ ایک فقیہ جیسا انسان وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ بھائی مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں پتہ چل سکا، اس لیے احتیاط کر لو. دیکھیں یہ کہنا آسان نہیں ہوتا. ایک عام ہم جیسے ملا مولوی کے لیے جب اتنے سارے لوگ سامنے بیٹھے ہوئے ہوں تو 10 جگہ پہ ہم لوگ ڈنڈیاں مار جاتے ہیں اور باتیں جو ہے وہ گول مول کر جاتے ہیں کہ کہیں سامنے والے پر یہ امیج نہ پڑے کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے. اپنے آپ کا پڑھا لکھا امیج ڈالنے کے لیے ہم دین کا بیڑا غرق کرنے پہ تیار ہو جاتے ہیں، اپنا بیڑا غرق کرنے پہ تیار نہیں ہوتے. اور آپ سوچیں ایک ایسا آدمی جس کی دنیا میں موجود شیعوں کی 70% آبادی جس کی تقلید میں ہو، جس کی بات سن رہی ہو اور دیکھ رہی ہو، اور وہ بڑے آرام سے کہتے تھے احتیاط واجب یہ ہے نہیں، مجھے نہیں پتا کیا ہے اس کا، اللہ رسول کیا کہتے ہیں مجھے نہیں پتا، احتیاط یہ ہے اس میں. آسان ہوگا آپ کے خیال میں کام یہ؟ 70% لوگوں کی نگاہیں دنیا کے شیعوں کی جس کے اوپر ہوں اور وہ اس کی بات سن رہے ہوں. اب یہ 70% میرا اندازہ ہے اپنا، ٹھیک ہے. اس کے لیے کہنا آسان ہوگا کہ بھئی مجھے اللہ رسول کیا کہتے ہیں نہیں معلوم چلا، لیکن احتیاط یہ ہے، یہ پتہ ہے مجھے کہ احتیاط ہے، یوں کر لو تو بچ جاؤ گے. یہ آسان مرحلہ نہیں ہوتا. اور اگر آپ توجہ المثال اٹھا دیکھیں ہر چوتھے قدم پہ وہ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں احتیاط واجب یہ کہ یوں کر لو، احتیاط واجب. یہ جو مسئلہ چل رہا ہے اس میں بھی احتیاط واجب یہ اتفاقاً کہ روزہ احتیاط واجب کی بنا پہ باطل ہو جاتا ہے. درست. تو مرحلہ آسان نہیں ہوتا، لیکن وہ کہتے ہیں وہی والی بات ہے نا، خدا رسول کو جھوٹ باندھنا کوئی آسان مرحلہ ہے؟ یعنی آپ ایک خدا کے اوپر تہمت لگا رہے ہیں کہ خدا نے یہ بات کہی ہے جبکہ آپ کو نہیں پتا کہ کہی ہے یا نہیں کہی ہے. رسول خدا پر آپ تہمت لگا رہے ہیں جو معصوم ہستی ہے جبکہ آپ کو نہیں پتا کہ انہوں نے کہا ہے یا نہیں کہا. اہل بیت علیہ السلام پر آپ تہمت لگا رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا ہے جبکہ آپ کو نہیں پتا کہ انہوں نے یہ کہا ہے نہیں کہا ہے. تو وہ لوگ تو اتنی احتیاط کریں اور ہم لوگ ایک میسج آیا 10 کو تو لکھا ہوا ہے 10 تو 10 میں تو بھیجنا ہی بھیجنا ہے،
اس سے زیادہ جتنے ہیں وہ تو بونس. تو یہ چیزیں نہ کریں. اگر نہیں معلوم آپ کو کہ یہ حدیث صحیح ہے یہ صحیح نہیں ہے, نہ کریں. فارورڈ کیا ہوگا؟ مجھے واقعی نہیں سمجھ میں آتی کہ اگر یہ فارورڈ نہ کریں تو ہوگا کیا. مسئلہ یہ کہ ہوگا یہ کہ آپ کے پاس جو یہ جو منحوس استعمال کرنے کا چانس ہے نا, وہ چانس ختم ہو جائے گا. کچھ تو اب لیا ہاتھ میں تو کچھ تو کرنا ہے نا, سر میں تو نہیں مارنا نا. جب ہاتھ میں اٹھایا اس کو تو کچھ تو کرنا ہے. یعنی میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے, یعنی میں اس کو جس کو کہتے ہیں نا انٹینشنلی دیکھتا ہوں بعض اوقات, کہ ایک بندہ لے کر ہاتھ میں کر کیا رہے. یقین مانے شاید 90% وہ لوگ ہوتے ہیں جو صرف اسکرولنگ کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوتا. اچھا, اسکرولنگ بھی اتنی اسپیڈ سے چل رہی ہوتی ہے کہ آپ میں کہ آگے کچھ نہ کچھ تو چلو پڑھ کے فائدہ لے ہی رہا ہوگا, نہیں کچھ بھی نہیں ہوتا. ادھر ادھر بھی دیکھ رہا ہے, اسکرولنگ بھی چل رہی ہے. ابے بھائی چھوڑ دے بھائی, اگر نہیں کچھ ہے کام کی چیز تو چھوڑ دو اس کو. یعنی واقعاً ہم نے اپنی زندگیاں اجیرن بنا لی ہیں اس کے پیچھے. تلخ ہو گئی ہیں لوگوں کی زندگیاں, طلاقیں ہو گئی ہیں اس کے پیچھے, لیکن چھوڑ اس کو نہیں چھوڑنا, بیوی کو چھوڑ دینا. یہ کون سی عقل مندی ہے بھائی, کون سا دینداری ہے یہ؟ میں واقعاً آپ جو بچیاں یہاں پہ موجود ہیں آپ کو میں بہت ہائیلی جس کو کہیں کہ میری طرف سے ریکمینڈیشن یہ ہے کہ اس کو اپنی عادت نہ بنائیں. میں تو کہتا ہوں اس کو ضرورت بھی نہ بنائیں. نہ فقط یہ کہ عادت نہ بنائیں, ضرورت بھی نہ بنائیں. جو چیزیں آپ کو اس میں ملتی ہیں نا, وہ ہر چیز آپ کو اس سے ہٹ کر بھی مل جاتی ہے. صحیح ہے, کام تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے, مثلا کتاب کھنگالنی پڑے گی, ڈھونڈنا پڑے گا, یہ چیزیں ہوتی ہیں, میں مانتا ہوں. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس کو عادت کی طرف جاتے ہیں تو وہ عادت آہستہ آہستہ ضرورت سے ہٹ کر ان چیزوں کی طرف چلی جاتی ہے. کتنا ٹائم انسان کا اس کے اوپر ضائع ہوتا ہے اور کن چیزوں پہ ضائع ہوتا ہے, آپ خود دیکھ لیں. اپنے اسکرین ٹائمز دیکھیں آپ لوگ, خود ہی پتہ چل جائے گا آپ کو. مسئلہ یہ ہے کہ کیوں اپنی زندگی کو خراب کرتے ہیں آپ لوگ. عقل کا تقاضا ہے یہ, عقل مانتی ہے اس بات کو. عقل تو اللہ نے سب کو ہی دی ہے نا, آپ لوگوں کے پاس بھی ہے یا نہیں ہے نا. کوئی عقل مندی ہے کہ صرف اپنے ٹائم کو آپ ضائع کریں اور کچھ نہ کریں, اس سے کوئی فائدہ نہ ہو. یہی بچیوں کو کہا جائے گھر کے کام کریں, آٹا گوندھ دیں, روٹیاں پکا لیں. ابھی ریفرینڈم کیا جائے, یہ اتنی ماشاءاللہ اتنی ساری تعداد بچیوں کی بیٹھی ہوئی ہے, تو میں نہیں چاہتا کہ وہ بھی جھوٹ بولنے پہ مجبور ہوں, تو اس لیے میں نہیں کروا رہا, ٹینشن مت لینا. لیکن یہ ہے کہ وہی والی بات ہے, آپ بولو گھر کے کاموں کا, روٹیاں پکا دو, کپڑے یہ اپنا آٹا گوندھ دو, برتن دھو لو, نہیں ہوتا ان سے کام. یعنی اگر کرتی بھی ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایک بچہ, جتنی بھی بیٹھی, چلے اتنا تو میں پوچھ سکتا ہوں آپ لوگوں میں سے, اگر آپ لوگ گھر کے کام کرتی ہیں تو کتنی بچیاں ہیں جو شوق سے یہ کام کرتی ہیں, ڈانٹ ڈپٹ سے نہیں کرتی ماں کی. آپ تو بچیوں سے بڑی ہو گئی ہیں. آپ کا آدھا ہاتھ اوپر ہے, آدھا نیچے. بھائی اگر شوق سے کرتی ہیں تو واقعی اچھی بات ہے, واقعی اچھی بات ہے. اگر آپ شوق سے کرتی ہیں تو میری توقع سے زیادہ ہاتھ اٹھ گئے. اگر واقعی آپ لوگوں نے حق بات کہی ہے, اچھی بات ہے, واقعی اچھی بات ہے. ورنہ نوعاً جو ہے یہ مسئلہ نہیں ہے اس وقت, معاشرے کا مسئلہ ہے. یعنی معاشرے میں آپ جیسی بچیاں کمیاب ہیں, معاشرے میں آپ جیسی بچیاں واقعاً کمیاب ہیں. نہیں کرتی ہیں بچیاں کام. کتنی بچیوں کی طلاقیں صرف انہی چیزوں پہ ہوتی ہیں. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں ہمیشہ کہ جب بچی, اب یہ بات ٹاپک سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے لیکن بات آئی ہے اس لیے میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں, کہ جب بچیاں شوہر کے گھر جاتی ہیں نا
تو دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو مثلا فرض کریں آپ کوئی نیا پینٹ کرواتے ہیں تو گھر چمکتا ہے نا، لیکن کچھ دنوں بعد کیا ہوتا ہے، خاص طور پہ اگر گھر بچوں والا گھر ہو، ادھر لائنیں لگی ہیں ادھر لائنیں لگی، یہ وہ جو چکا چوند ہوتی ہے نا نئی چیز کی، وہ ہو جاتی ہے کیا، مان۔ اب یہ جو زمانہ ہوتا ہے نا، شروع کے چلیں 2-4 دن، ہفتہ 10 دن، مہینہ 1.5 مہینہ 2 مہینے، نئی شادی ہوتی ہے، نئے شوق ہوتے ہیں، چلو جیسے بھی چلا لیا، لیکن بالآخر ایٹ دا اینڈ شوہر کو جب آفس سے آئے تو اس کو کپڑے چاہیے اپنے، یا آفس جانے کے لیے اس کو کپڑے چاہیے نہیں چاہیے، اس کو کھانا چاہیے نہیں چاہیے، اس کو گھر میں سکون چاہیے نہیں چاہیے۔ اگر یہ چیزیں اس کی ضروریات پوری نہیں کی جائیں گی تو وہ آفس میں جائے گا یا بیٹھ کے آپ کہیں جی میرے پہ تو واجب نہیں ہے، میں تو گھر کا کھانا میں نے تو پکایا نہیں، مجھ پہ تو واجب ہی نہیں، کر لو تو کرنا ہے۔ اب وہ ٹھیک ہے، وہ کہے گا میں پھر آفس چھوڑ دیتا ہوں، پھر آپ کی ضروریات فرمائشات کون پوری کرے گا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ بالآخر جب وہ نیا شوق ختم ہوتا ہے نا، ماند پڑتا ہے، اس کے بعد پھر زندگی چلتی ہے ضروریات کے اوپر۔ وہ ضروریات دونوں کو ایک دوسرے کی پوری کرنی ہے۔ کچھ ضروریات عورت سے وابستہ ہیں جو وہ مرد کی اور اپنے فیملی ممبرز کی پوری کرتی ہے، کچھ ضروریات مرد سے وابستہ ہیں جو مرد اپنی اور اپنے گھر والوں کی، اپنی فیملی کی پوری کرتا ہے۔ پروردگار عالم نے دونوں افراد کے اندر، دونوں سٹرکچرز کے اندر خصوصیات رکھی ہیں۔ گھر گرہستی عورت کے اندر قرار دیا خدا نے، کمانا اور کمانے کے لیے ایفرٹس کرنا وہ مرد کے اندر قرار دیا پروردگار عالم نے۔ دونوں اگر اپنی ذمہ داریاں نبھائیں گے تو گھر سموتھلی آگے چلے گا، دونوں ذمہ داریاں نہیں نبھائیں گے، اب وہی والی بات ہے، آپ لاکھ حسین خاتون ہو، اگر آپ نے اس کے کپڑے نہیں اس کو دیے، کھانا نہیں دیا، اس کی ضروریات جو گھر کی ضروریات ہوتی ہیں وہ پوری نہیں کی، تو اس نے آپ کے حسن کو کتنی دیر تک پوچھتا رہے گا، آپ کے حسن کو آخر زندگی تک کوئی بھی نہیں پوچھتا۔ ایک میں نے کہا نا، وہ شروع کے چند دن کہہ لیں، چند ہفتے کہہ لیں، ڈیپینڈ کرتا ہے، چند مہینے کہہ لیں، آخر بالآخر روٹین پہ جب زندگی آتی ہے تو روٹین زندگی میں پھر اب آپ ہر وقت اس کو کہیں جی وہ آفس ہے، چلیں چکر لگا کے آتے ہیں، گھوم کے آتے ہیں، چلیں شاپنگ کرنے جاتے ہیں۔ اب وہی والی بات ہے، بیچارے کی تنخواہ 50,000 اور 37,000 کا آپ جوڑا پسند کر رہی ہیں، تو وہ آپ کو جوڑا دلائے، اپنا گھر چلائے، کیا کرے؟ پھر آپ اس کو جو ہے وہ دین کا الادین بھی دکھاتی ہیں کہ بھئی کپڑا لتا تو تمہاری ذمہ داری ہے۔ اتنے مہنگے کپڑے ذمہ داری نہیں ہوتے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، کپڑوں کی ایک حد ہوتی ہے جو اس کی ذمہ داری ہے، اس سے زیادہ کی ذمہ داری اس کی بھی نہیں ہے۔ لیکن مشکل یہ ہے نا کہ نہ اس کو اپنا پتا کہ میرے کیا حق و حقوق ہیں، کتنی ذمہ داری ہیں، نہ اور یہ تو مدرسے سے پڑھ کے گئی ہوئی، اب اس کو تو پتہ چل چکا ہے، اب وہ کھیلتی ہے اس کے ساتھ، کھیلتی ہے اس کے ساتھ، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ ابے بھائی اس کی ذمہ داریاں ہی ساری، تمہاری کوئی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ اور پھر ایٹ دا اینڈ کیا ہوتا ہے، 3 مہینے 6 مہینے سال تو بھائی اپنے گھر ہی چلی جا تو اچھا ہے۔ لہٰذا کوشش کریں کہ دیکھیں یہ چیزیں، آپ میڈیا کا بہت زیادہ دخل ہو گیا ہماری زندگی میں، اس کو کم کریں، یہ ڈرامے، یہ شوز، ان کو کم کریں، اپنی زندگیوں میں سے جتنا مائنس کر سکتے ہیں اتنا مائنس کریں۔ اب میں نہیں کہتا ہوں کہ بالکل بھی آپ جو ہے صرف بیٹھ کے جو ہے وہ قرآن ہی سنتی رہیں یوٹیوب پہ، لیکن یہ ہے کہ جتنا منیمم پہ لا سکتے ہیں اتنا لے کر آئیں، جتنا منیمم پہ لا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اچھی زندگی چاہیے تو اس طرف سے اس کو منیمم کریں، دوسرے سے جو میں نے عرض کیا کہ شعور دیں لوگوں کو، گھر کے افراد کو شعور دیں کہ یہ گھر ہے، مسافر خانہ نہیں ہے۔ بچیوں کو شعور دیں کہ یہ بیٹا جی گھر ہے، یہ مسافر خانہ نہیں ہے کہ آپ جہاں مرضی آ کے اپنے کپڑے وہاں پھینک دیے، کالج بیگ وہاں پھینک دیا، یہ گھر ہے، آپ کی بھی کچھ یہاں ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ ایک طرف سے آپ باشعور کریں گے بچوں کو، دوسرے سے یہ جو نیگیٹو چیزیں آنے والی ہیں ان کو منیمم پہ لے کر آئیں۔ اگر مائنس نہیں کر سکتے بالکل زندگی سے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری مشکلات حل ہو سکتی ہیں۔
زندگی کی بہت ساری مشکلات حل ہو سکتی ہیں، زندگی آپ کی بہت سموتھ طریقے سے آگے بڑھ سکتی ہے. جتنا ٹائم ہم یقین مانیں اس یوٹیوب، واٹس ایپ، فیس بک، پتہ نہیں اللہ نے بلا، پتہ نہیں انسٹا کیا کیا کچھ ہے، اس پہ خرچ کرتے ہیں جتنا ٹائم، اتنا اگر ہم آپس میں ایک دوسرے کے اوپر خرچ کر رہے ہیں، یقین مانیں آپ کا گھر آپ کی جنت ہو. اگر ہم اتنا ٹائم جتنا ہم یہ اوٹ پٹانگ چیزوں پہ خرچ کرتے ہیں، جس میں نے کہا نا اسکرولنگ کے علاوہ اور کچھ نہیں چل رہا ہوتا، یا اگر آپ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں تو کون سی ایسی چیز ہے جو اس میں ہے جو آپ کے پاس زندگی میں ویسے نہیں ملتی آپ کو؟ کون سی ایسی معلومات یہ دے رہا ہے آپ کو؟ بلکہ میں کئی دفعہ یہ بات کہہ چکا ہوں یہاں پہ، مجھے یاد نہیں کہ کئی ہے نہیں کئی. دیکھیں ایک عقل کا ایک قانون ہے، بات بالکل ہی دوسری طرف چلی گئی. عقل کا ایک قانون ہے کہ عقل یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز کہ جس میں یعنی نقصان سے اپنے آپ کو بچانا زیادہ اہمیت رکھتا ہے فائدہ اٹھانے کی نسبت. اب اس کو آپ خود اپنے اور اپنے خدا کو حاضر ناظر جان کے یہ دیکھیں کہ اس میں نقصان زیادہ ہے آپ کے لیے، فائدہ زیادہ ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ کما ان کے حق تو یہی ہے کہ اس کا نقصان زیادہ ہے فائدے کی نسبت، تو ان کو زندگی سے نکال دینا بہتر ہے زندگی میں رکھنے کی نسبت. کیونکہ یہ نہیں رکھیں گے تو یہ نقصان جس طرح زہر نہیں ہوتا پھیلتا ہے، وہ آپ کی زندگیوں میں اور آپ کی فیملیز کے اندر پھیلے گا اور آپ کو نقصان پہنچائے گا شدید. آپ کے فیملی باؤنڈریز کے اوپر شدید جتنا بڑا دھچکا اس نے ڈالا ہوا ہے ہماری باؤنڈریز کے اوپر، شاید ہی کوئی اور چیز ہو جس نے اتنا نقصان پہنچایا ہو. اب تو پوسٹیں بھی آپ دیکھتے ہیں، دادی سے ملنے گئے ہوئے ایک ادھر بیٹھا موبائل استعمال کر رہا ہے، بیڈ پہ بیٹھے استعمال کر رہے ہیں، اس سائڈ پہ بیٹھے استعمال کر رہے ہیں کچھ، یعنی دادی بیچاری وہیں پڑی ہوئی ہے بستر بیماری پر، اور اطراف میں جو 5 لوگ آئے ہوئے ہیں دادی سے ملنے، سب موبائل پہ لگے ہوئے ہیں. تو اس دادی کو کیا بولنا چاہیے؟ وہ جاؤ اپنے گھر پہ جا کے بیٹھو، میرے یہاں پہ کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ تو یہ ہماری زندگی اس نے مفلوج کر دی ہے. یہ اگر آپ نہیں سمجھیں گے، اور آپ دیکھیں آپ لوگوں کا سمجھنا اس وقت ان لوگوں کے سمجھنے سے زیادہ اہم ہے. آپ لوگ اگر سمجھیں گے تو آگے سمجھا سکتے ہیں اپنے بچوں کو. تو آپ لوگ اگر یہ چیزیں نہیں سمجھو گے تو آگے کیسے سمجھاؤ گے؟ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھو کہ بچوں کو سمجھانے کے لیے قربانی ماں باپ کو دینی پڑتی ہے. پہلے خود چھوڑنا پڑے گا، پھر بچوں سے چھڑوا سکتے ہیں. آپ خود ہاتھ میں رکھ کے بچوں سے نہیں چھڑوا سکتے، یہ یاد رکھیں ہمیشہ. بہرحال چلیں اس کو یہیں پہ رکھیں. بات یہ چل رہی تھی کہ وہ جو پوسٹیں آتی ہیں اگر آپ کو معلوم نہ ہو تو آپ کوئی بھی ایسی جملہ، ایسی چیز اس میں ایڈ کریں جس سے یہ پتہ چل جائے کہ یہ آپ کی اپنی بنائی ہوئی نہیں ہے بلکہ کسی نے بنا کے آپ کو بھیجی اور آپ نے اس کو آگے بھیجا. اب تو بلٹن انہوں نے ڈال دیا کہ جب آپ میسج کو فارورڈ کرتے ہیں تو اس کے اوپر فارورڈڈ میسج آ جاتا ہے، تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ فارورڈ ہے، یعنی پیچھے سے کہیں سے آیا ہے اور آگے بھیجا گیا ہے. تو وہ آپ کی بچت تھوڑی بہت ہو جاتی ہے. لیکن میری ریکمینڈیشن آپ کو یہ ہے کہ جس حدیث کے بارے میں بھی آپ کو معلوم نہ ہو کہ یہ امام نے فرمائی ہے یا نہیں فرمائی ہے، اس کو آپ پلیز آگے شیئر نہ کریں. یہ میرا آپ کے لیے ایک مشورہ. اس کے بعد ایک مسئلہ جو آتا ہے، 5 منٹ بچے ہیں، وہ آتا ہے یہ الٹی کا ہے. کیا ہوا؟ 2 منٹ بچے ہیں. اتنی تیزی سے نظریں آپ کی اس کے اوپر گھڑی کے اوپر. چلیں جی 2 منٹ آخری بچے ہیں. وہ یہ کہ جو مسئلہ آتا ہے ایک وہ یہ آتا ہے کہ الٹی. بعض اوقات انسان گرمی لگی یا شہری میں کچھ ایسا کھا لیا تھا، فوڈ پوائزن، الٹی آ رہی ہے آپ کو اور آ بھی گئی. تو بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ الٹی آ گئی ہے چلو روزہ تو گیا، جبکہ انٹینشنلی کریں الٹی اس سے روزہ باطل ہوتا ہے. جان بوجھ کر کوئی شخص الٹی کرے تو روزہ باطل ہوتا ہے. بے اختیار آ گئی، خود بخود آ گئی، اچانک سے ہو گئی، اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا. لہذا اگر کوئی یہ سمجھ کے اب تو باطل ہو گیا اور کھانا پینا شروع کر دے تو قضا کے علاوہ کفارہ بھی اس کی گردن پر آ جائے گا. لہذا کوشش کریں کہ مسائل جتنے بھی ہیں خاص طور پہ روزہ ٹوٹنے کے حوالے سے ان کو پہلے سیکھیں اور اس کے بعد پھر فیصلہ کریں کہ آپ کا روزہ باقی ہے یا باطل ہے. ٹھیک ہے نا؟ اپنے پاس سے اس کو کسی بھی
مسئلے کو جو ہے سوچ کر اس کے مطابق عمل نہ کریں، پوچھے بغیر عمل نہ کریں۔ وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔